بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينسأ له في عمره فليصل رحمه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کی لمبی عمر ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رشتہ داری کو جوڑے۔ کیسے جوڑے؟ دوسری احادیث میں ہے کہ ان پہ خرچ کرے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا ان کے اوپر بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک تو ہے کوئی رشتہ دار ہے ضرورت مند، حاجت مند، اس کے ساتھ تو تعاون کرنا لازم ہے، تو نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایک ہے کہ ضرورت اور حاجت نہیں ہے، یا حاجت ہے مگر تھوڑے پیسوں سے پوری ہو جائے گی، مگر آپ یہ سوچ کے کہ یہ رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، اس پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کی بہت برکات ہیں۔ قرآن مجید میں جب آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اصل نیکی، چھوٹی موٹی نیکیاں تو ہو جاتی ہیں، نیکی کی روح تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام تو بہت حریص تھے نیکیوں پر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو۔ تو میری محبوب چیز میرا باغ ہے، زمین، باغ جو ان کے گزر اوقات ہوتی تھی اس پر، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ صدقہ کر دوں۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ کس پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وہ زمین اور باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ تو چچا زاد بھائیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ ہے ان سے، کہ بھئی پہلے وہ حقدار ہیں صدقات کے اور ہدیے کے اور تحائف کے۔ تو یہ تو صحابی تھے، ان کا بہت بڑا دل تھا کہ اپنا پورا باغ دے دیا۔ ایسے ہے جیسے آج کسی کی طارق روڈ میں دکان ہو، اس کی قیمت باغ کی ایسے ہوتی تھی اس وقت، سارا کمانے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو سوچنا چاہیے آج کسی میں اتنا دل ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو اپنی 10 دکانوں میں سے ایک دکان دے دے، 10 دکانوں میں سے ایک دکان دے دے۔ 20 دکانیں ہیں تو چلو ایک تم لے لو۔ ایک موٹر سائیکل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کروڑ پتی ہوگا نا تو بھی کچھ نہیں دیتا، کہتا یہ کیا لگتا ہے میرا۔ تو غیر مسلم ایسی باتیں سوچے تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ ہمارے استاذ ہیں، میرے شیخ و مرشد بھی ہیں، وہ نصیحت کے لیے بعض دفعہ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا ترغیب کے لیے۔ فرمایا کہ میری روزانہ عادت ہے کہ میں صبح اٹھنے کے بعد قریب میں صحیح بخاری رکھی ہوتی ہے، تو اٹھ کے اس کو کھول کے دیکھتا ہوں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث سامنے آ گئی آج کے دن کم سے کم ایک دفعہ اس پہ عمل کروں گا، جو بھی حدیث آ گئی سامنے۔ تو فرمایا ایک دن میں نے صبح اٹھ کے بخاری کھولی تو سامنے یہ حدیث تھی، من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دیں، وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ کہتے ہیں مجھے فوراً خیال ہوا بھائی اس پر عمل کرنا ہے، اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ آج اچھا سلوک کرنا ہے اضافی۔ کیا کروں پھر؟ تو فرمایا میرے پاس 25,000 روپے رکھے ہوئے تھے، اور ٹوٹل 25,000 ہی تھے کل میری ملکیت میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ ایک بہت سخت ضرورت سے رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے خیال آیا میں نے جس ضرورت سے 25,000 رکھے ہیں بیائی ہی یہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی ہے، بالکل وہی ضرورت، اور بڑے بھائی کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے یہ پیسے ان کو دے دیتا ہوں۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ رشتہ داری جوڑنا تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. تو آج کیسے رشتہ داری جوڑتے ہیں؟ کسی نے دعوت کر دی پراٹھوں کی تو چلے گئے رشتہ داری جوڑنے, پراٹھے کھا رہے ہیں وہاں جا کے, کباب کھا رہے ہیں. تو اس طرح تو آسان ہے, قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 25,000 کس کو دے دیے؟ اپنے بڑے بھائی کو. فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرا ایک مرید اور ایک طالب علم, ایک شاگرد آیا جس کے بارے میں, وہ تھا بڑا مالدار شاگرد, مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی کسی کے لیے ہدیہ نہیں نکلتا. مشہور تھا. بعض لوگ کنجوسی میں خود بخود مشہور ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی کسی استاذ کے لیے, پیر و مرشد کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے ہدیہ نہیں نکلی. فرماتے ہیں آیا اور بڑے اصرار کے ساتھ اس نے مجھے 2.5 لاکھ روپے ہدیہ دیے. کتنے؟ بہت اصرار کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے ہدیہ دیے. تو میں نے وہ اندازہ لگایا, 2.5 لاکھ اور 25,000 میں ریشو کیا ہے؟ 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نے جو فرمایا نا کہ ایک کے کتنے دوں گا, قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے کتنے دوں گا؟ 10 گنا زیادہ دوں گا. آگے سننے کی چیز ہے جو اصل آگے. میں اور آپ ہوتے تو ہم تو اس کو بڑی نعمت سمجھ کے جیب میں رکھ لیتے, یہ تو اللہ نے اس کے بدلے دیے, یہ تو پورے ہم ہی کھائیں گے. فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں دیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی, لہذا یہ سارے پیسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا سب بہن بھائیوں میں وہ 2.5 لاکھ روپے بانٹ دیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو تھوڑی سی مشکل تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے, مجھے خود بھی بہت مشکل ہو رہی ہے, آپ لوگ کو بھی ہو رہی ہوگی. نہ ہمارا اتنا ظرف ہے نہ آپ کا ہو, شاید آپ میں سے کسی کا ہو. یہ اپنے بزرگوں کے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک تو اللہ نے ہمیں نسبت ایسے لوگوں سے کی ہے جو عمل کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ الحمدللہ اہل اللہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں, تو وہ احادیث کی عملی تفسیر ہیں, بتاتے ہیں کہ ایسے حدیث پر عمل ہوتا ہے. تو بھائی اتنا بڑا اگر ظرف نہ بھی ہو تو تھوڑا سا تو ظرف ہونا چاہیے نا. یہ 25,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم. جس کی ملکیت ہی 25,000 ہو, اضافی کچھ ہو ہی نہیں, تو اس کے لیے تو سب کچھ یہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دل دے دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ 25,000 کے بجائے اگر 2.5 لاکھ ہوتے تو وہ بانٹ دیتے. تو سبق سیکھنا چاہیے. تو آپ اتنا تو نہ کریں جتنا اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے. کچھ تو کبھی کبھار اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کو لفافے میں پیسے ڈال کے انسان دے دے, اور وہ حیران ہو کے پوچھیں کیوں, تو جواب میں کہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ ہے بھائی بہنوں کا, آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کے, تو رشتے کی وجہ سے ہم نے سوچا کبھی کچھ ہدیہ دے دیں, کبھی کچھ کھلا دیں, کچھ رقم کچھ بڑی دے دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اس سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں, نفرتیں ختم ہوتی ہیں. آج بھائی بہنوں کے رشتے, چچا زاد پھوپھی زاد کے رشتے, ماموں چاچے کے رشتے, سب ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہر آدمی دوسرے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی جیب خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی پر کچھ خرچ کر دوں, میں اپنا حق ادا کر دوں, میں اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس پہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے. تو یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے, اس پہ بھی عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت